ویلکم بیک سامعین، آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سویٹ اور مزے کی پرسنالٹی مسٹر سلیمان پال ہیں، جو کہ سیلز کی دنیا سے بلانگ کرتے ہیں اور ہمیں بہت اچھی ٹپس جو ہیں، بہت اچھے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور جو ہے اس فیلڈ میں گرو کرنے کے لیے جو ہے نا بہت اچھی جو ہے ٹپس جو ہیں وہ ہمیں دے رہے ہیں. ہمارے جو تھرڈ جو ہے سیگمنٹ دیٹ از اباؤٹ اپرچونیٹیز. تو ہم سلیمان سے یہ پوچھنا چاہیں گے، سلیمان واٹ ڈو یو تھنک کہ جو پاکستان کی انڈسٹری ہے، جو ابھی پریویلنگ سچویشنز ہیں، ان ساری سچویشنز میں سیلز کے بندوں کے لیے کس طرح کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ اویلیبل ہیں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب تھوڑا سا سخت ہوگا، لیکن اس کو آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. صحیح. میں نے اپنے کریئر کا آغاز ایک مارکیٹنگ میں ماسٹرز کرنے کے بعد مارکیٹنگ میں ہی سٹارٹ کیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے، میری آپ لوگوں سے سب سے بڑی جو ریکویسٹ ہے، اپرچونیٹیز بہت ہیں لیکن میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے ہے کہ جس شخص نے جو بھی پڑھا ہے، جو اس کی پروفیشنل ڈگری ہے ماسٹرز کی، تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ کائنڈلی اسی کے اندر اپنا کریئر پرسیو کریں. آپ بہت اپنی لائف میں انجوائے بھی کریں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا. یہ میں فورس کیوں کر رہا ہوں؟ بیکاز آج کل ہمارے جو ینگ گریجویٹس ہیں جو کہ پاس آؤٹ ہو کے اپنی اپرچونیٹیز یا جابس کی تلاش میں نکل رہے ہیں، ان کو جاب چاہیے ہوتی ہے. میری ریکویسٹ ہے تمام بہنوں اور بھائیوں سے کہ ڈونٹ گو آفٹر ایوری جاب، رن اور گو آفٹر دیٹ جاب دیٹ سوٹس یو اور جس کے بارے میں تم نے پڑھا ہے. بیکاز میں نے تھوڑے عرصے پہلے ایک چیز دیکھی تھی کہ ہمارے ملک میں کال سینٹرز کا بہت رواج آ گیا. بالکل. ٹھیک ہے، کال سینٹر مائٹ بی گیونگ یو این اپرچونیٹی ٹو ورک اینڈ ارن منی، but they won't give you career. Don't run after job, run after jobs that give you career. زبردست. اور اس فیلڈ کے اندر جس میں آپ لوگ پڑھ کے آئیں. زبردست زبردست. سلیمان، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، what do you think یہ جو سوشل میڈیا آج کل جو ہماری لائف کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے، اگر کوئی اس کو یوٹیلائز کرنا چاہے تو کس حد تک اس کے اندر جو ہے اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں؟ یار میں اس کا جواب ایسے دوں گا کہ جس طرح آج سے کوئی 10 سال پہلے جب کوئی مارکیٹنگ پڑھتا تھا تو اس کو 4 P's پتا ہوتے تھے. صحیح، 4 P's. ٹھیک ہے نا، آج وہ 4 P's چینج ہو کے 9 P's ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اسٹریٹجی مارکیٹنگ کی جو ہے اس کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بغیر کوئی پروڈکٹ لانچ نہیں ہو رہا آج کل. لک ایٹ دا امپورٹینس آف سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اندر آپ کے پاس سب سے بڑا جو فیس بک ہے، ٹھیک ہے، میں اس چیز سے بڑا حیران بھی ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر بندے کا فیس بک اکاؤنٹ ہے. یس اٹ از ویری گڈ، یو شوڈ ہیو گڈ کمیونیکیشن، اپنے کانٹیکٹس ہونے چاہیے، لیکن یس کمپنیز فیس بک کو کس طرح یوٹیلائز کر رہی ہیں. ہماری آن لائن سیلز ہونا شروع ہو گئی ہیں، ہر چیز کا ایک پیج ہے، پروڈکٹ اویئرنیس ہے، نالج ہے، آن لائن بائنگ ہے. یہ سوشل میڈیا از پلئنگ ڈیفینیٹلی اے ویری ویری امپورٹنٹ رول. مگر یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو اسپینڈ یوزنگ سوشل میڈیا فار اے پروڈکٹیو پرپز. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے اپنے اوپر اینالائز کرنا ہوتا ہے. ادروائز آئی ڈونٹ سی اینی ہارم اینڈ آئی سی اے گریٹ گریٹ فیوچر آف ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ود ریسپیکٹ ٹو اینی پروڈکٹ لانچ. صحیح صحیح. اچھا سلیمان، ایک فیکٹر جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اب ہمارا جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے، ویری سوری ٹو سے، لیکن یہاں پہ کچھ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینا اور یہ جو چیزیں نا یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ سیلز پرسن سے یا اس فیلڈ کے لوگوں سے تھوڑا سا اس لیے دور بھی ہٹتے ہیں کہ یہ اپنی کمٹمنٹ جو ہے اس پہ پورے نہیں اترتے. تو کیا اس طرح کی کچھ ہرڈلز یا کچھ اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھی اور کیسے اس سب کو جو ہے وہ اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ پارٹ آف لائف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی دفعہ آپ کی مس کمٹمنٹس ہو جاتی ہیں، بٹ یار یو ہیو ٹو ریئلائز اٹ کہ وہ مس کمٹمنٹ کس وجہ سے ہو رہی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ انکنٹرولبل فیکٹرز ہیں. لیٹ می گیو این ایگزامپل کہ میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ ہم نے کل ایک چیز ڈلیور کرنی ہے، ایک آرڈر دینا ہے، اور جس کہ کنسائنمنٹ کے اوپر آپ کا وہ آرڈر آ رہا ہے، سو کوئی ریزن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ کے باہر ویدر ایسا ہے کہ وہ آپ کو الاؤ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کوئی ایسی مس کمٹمنٹ ہو جاتی ہے. بٹ یس، میں نے آپ سے پہلی بات کی تھی، اٹس آل اباؤٹ انٹیگریٹی، کمٹمنٹ اینڈ ریلیشن شپ. یہ 3 چیزیں ہیں نا، ان میں سے اگر کوئی چیز ہرٹ ہو رہی ہے نا تو یو ول امیڈیٹلی گیٹ یور آنسر کہ یس دس از رانگ، میری کمٹمنٹ غلط ہے. بٹ یس، اف یو آر رائٹ دین یور ایکسپلینیشن
would also be right. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایکسپلینیشن رائٹ ہے اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے تو آپ فائٹ کر سکتے ہیں. بٹ آئی ٹوٹلی اگری ود یو سر کہ آج کل جب مس کمٹمنٹس ہو رہی ہیں نا وہ انٹینشنل ہوتی ہیں. جب یہ انٹینشنل ہوتی ہیں نا تو یہ بہت برا امپیکٹ ہوتا ہے. بٹ مائی ریکویسٹ از ٹو ایوری ون کہ کبھی اس طرح کا کام نہ کریں, بیکاز سیلز آج نہیں ہے تو کل مل جائے گی, لیکن اگر ریلیشن شپ آج ختم ہوتا ہے نا تو اٹ ٹیکس ٹائم فار ری بلڈنگ. بالکل, تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کی کمٹمنٹ ڈس آن ہوتی ہے ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ انٹینشنلی کرتے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ آپ کے ریلیشن شپ پہ پڑتا ہے. صحیح, بالکل. اور میرے خیال میں دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ دھوکہ تو کوئی ایک بندہ دیتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے ساری کی ساری جو انڈسٹری ہے افیکٹ اس کے اوپر آتا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ورڈ آف ماؤتھ. اسے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اچھا کسٹمر ہے اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اپنے کسی کولیگ سے تو ٹھیک ہے, آپ ایک نیا کسٹمر اس کسٹمر کو ایڈ ان کریں, بٹ اگر آپ اس کی ایک بدتعریفی کرتے ہیں تو آپ اس بندے سے اس کے 8 کسٹمر لے کے جا رہے ہیں. سو اے نیگیٹو فیڈ بیک اور اے ورڈ آف ماؤتھ ٹیکس اوے more than 10 people from that particular customer. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک بھی غلط چیز جو ہے وہ آگے جا کے ایک نیگیٹو امپریشن کریٹ کرتی ہے. صحیح. سلیمان, اگر میں مطلب رانگ نہیں ہوں تو میں اس ساری ڈسکشن سے ایک چھوٹا سا کنکلوژن جو ہے وہ یہ نکال سکتا ہوں کہ آئی تھنک سیلس کے اندر جو ہے جسٹ اے شیک ہینڈ از یور انویسٹمنٹ. اگر وہ آپ کو صحیح طرح سے کرنا آتا ہے دین آئی تھنک یو آر اے گڈ سیلس پرسن. واٹ ڈو یو سے؟ ایگزیکٹلی, آپ نے جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں ہی بند کر دیا, وہ بالکل پرفیکٹ بات کی آپ نے. دیکھیں, جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں نا تو آپ صرف ہاتھ نہیں ملاتے, آپ کوئی گفتگو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یس آئدر یو آر گوئنگ ٹو ون این آرگیومنٹ اور آئدر یو آر گوئنگ ٹو لرن سم تھنگ. آپ ہارتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک چائنیز پروورب ہے یہ کہ آئی ہیو نیور, میں کبھی کسی جنگ میں ہارا نہیں ہوں, یہاں تو میں جیتتا ہوں, یہاں میں لرن کرتا ہوں. تو پرابلی یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ, ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ہر وقت جو ہے نا آپ کا ایک لرننگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. اور ایک چیز, سیلز اب سیلز نہیں ہے, سیلز کے ساتھ سیلز مینجمنٹ کا ورڈ لگتا ہے. تو سیلز اب ایک پراپر مینجمنٹ بن چکی ہے. صحیح, زبردست. اچھا سلیمان, یہ ساری جو ہے ڈسکشن جو ہے اگر ہم اس کو پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیں تو پاکستان کی جو انڈسٹری ہے یا جو پاکستان میں جو بھی بڑے بڑے نام ہیں وہ آپ کس طرح سے کچھ بتانا چاہیں گے اس بارے میں کہ وہ کس طرح سے جو ہے ان ساری ایکٹیویٹیز کو سیل سے ریلیٹڈ اس فیلڈ کو کیسے بوسٹ اپ کر رہے ہیں؟ یار کیا کہتے ہیں, سیلز کو بوسٹ اپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا, دیکھیں جب تک وہ بکے گی نہیں تو کمپنی کو ریونیو واپس کیسے آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک موسٹ جو ہے نا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, پلس اس کے ساتھ چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں. میں نے جب آپ کو بولا نا کہ اٹس ناٹ سیلز نو, اٹس سیلز مینجمنٹ, تو اب ہمارے تو جو پروسیسز آ گئے ہیں اس کے اندر اتنی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے کہ اب آپ کو یہ والا طریقہ کار نہیں ہے کہ یار آپ نے جانا اور آپ نے بیچ دینا ہے. ناٹ لائک دیٹ. اب آپ نے اپنے گھر سے لے کر جب آپ نے کوئی چیز بیچنے جانے اس کے گھر تک, اس کے بیچ میں بے تحاشا سٹیپس آ گئے, اور اس کے اندر ایوری سٹیپ انشورز دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو گیٹ سولڈ. یہ اتنے امپورٹنٹ سٹیپس ہیں. ابھی ہمارے پاس آئی ڈونٹ نو ٹائم کی کمی ہے نہیں, بٹ دس از اے ہیوج سبجیکٹ. اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اندر جب یہ مینجمنٹ بن جاتی ہے تو پھر مینجمنٹ کے اندر تو آپ کے پاس ایک ایک سٹیپ, ایک ایک پروسیس آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پروسیس اس پروسیس کو ایویں نہیں لے آئے. اس پروسیس کے پیچھے کمپنیز ہیو اسپینڈ بلینز آف ڈالر ان کی ریسرچ کے اوپر. تو یہ ایک ہے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی جو ہے یہ جو بلینز آف ڈالر جب خرچ ہوتے ہیں اور جب ان کے ریزلٹس آتے ہیں تو جب وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو ان سے پھر ہمیشہ پازیٹیو ریزلٹس ہی نکلتے ہیں. زبردست زبردست. سلیمان, آپ جو ہے ابھی جو کچھ لوگ جو اسٹوڈینٹس جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر پڑھ رہے ہیں, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح کے ایٹیٹیوڈ والے بندے کو یا کسی بندے کے اندر کیا اسکلز ہوں, کیا چیزیں ہوں کہ اسے سیلز کی طرف یا یہ جو آپ کی جو فیلڈ ہے اس کی طرف آنا چاہیے؟ میرے خیال سے اس بندے کو ہمیشہ سیلز کے اندر آنا چاہیے جو ایک تو ہر وقت جو ہے لوگوں سے گھلنا ملنا جانتا ہو. ٹھیک ہے, اور اس کو لوگوں سے بات چیت اور ریلیشن شپ بڑھانے کا شوق ہو. پلس ہی شوڈ بی اینالیٹیکل. اب دور وہ نہیں رہ گیا کہ صرف بیچنا ہے, اب آپ نے بیچ کے اس کو خوبصورت طریقے سے پریزنٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, گون آر دا ڈیز جب صرف بیچنا ہوتا تھا. اب کہتے ہیں بھائی تم نے جو بیچا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس بیچنے کو ذرا آ کے دکھاؤ کس طرح بیچا ہے. سو
anybody who has good interpersonal skills and is very analytical should definitely join sales. Because sales is one department جہاں پہ آرگنائزیشن والے اسپیشل ریسپیکٹ دیتے ہیں. بہت زبردست, بہت اعلیٰ. سامعین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور ہمارے ساتھ مسٹر سلیمان پال جو ہے وہ موجود تھے, اور ہمیں انہوں نے ایک بہت ہی زبردست قسم کے اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے, اور بہت اچھی ٹپس دی نوجوانوں کو, یا جو لوگ جو ہیں سیلز میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں. آئی تھنک اٹ واز اے ونڈرفل پروگرام, بہت ہی فروٹفل رہا. سامعین, انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد راشد کو FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.